جی، جنگ کے خلاف ہی میں نے عرض کیا کہ ویتنام کی جنگ کے خلاف بھی جو مظاہرے ہوئے تھے، عراق کی جنگ کے خلاف بھی جو مظاہرے ہوئے تھے، وہی جذبات اس میں بھی ہیں۔ لیکن ان کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ مظاہروں کا ہی نتیجہ نہیں ہوتا کہ ہوں، حکومت بدل جائے۔ امریکہ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ صرف مظاہرے ہونے کی وجہ سے حکومت بدل جائے۔ اس کا اثر جو انتخابات پہ پڑتا ہے اس سے فرق پڑتا ہے۔ تو اگر آپ کو یاد ہو تو سن 60 کے اواخر میں اور 70 کے پہلے جو 2 سال سے 70 کی دہائی کے، ان میں بڑے جلوس نکلے، لیکن پھر بھی رچرڈ نکسن دونوں الیکشن ہوں، جیت گئے، 68 کا اور 72 کا۔ لیکن جو ان کے خلاف تحریک برپا ہوئی اس کے نتیجے میں کانگریس میں ایک بڑی تعداد ڈیموکریٹس کی موجود تھی، اور انہوں نے پھر مواخذہ کیا نکسن صاحب کا واٹر گیٹ کے مسئلے پر، جس کا براہ راست تعلق ویتنام سے نہیں تھا، لیکن جس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ صدر نے جھوٹ بولا۔ تو امریکہ کی سیاست اس لحاظ سے ذرا سی مختلف ہے کہ بعض ملکوں میں جلوس نکلنے سے ہی حکومتیں مستعفی ہو جاتی ہیں، امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن ان مظاہروں کا اثر انتخابی سیاست پہ پڑتا ہے، اور یہ مظاہرے واضح طور پر ایران کی جنگ کے وجہ سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ، اور میرے اپنے بہت سارے واقف ہیں اس میں، جو ٹرمپ صاحب کی اور پالیسیوں کی وجہ سے ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ نے وعدہ خلافی کی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں جنگوں میں شریک نہیں ہوں گا، نئی جنگیں نہیں شروع کروں گا۔ انہوں نے نہ صرف نئی جنگ شروع کی ہے، بلکہ اس جنگ میں وہ روز بڑھتے چڑھتے دعوے کرتے چلے جاتے ہیں، اور یہاں تک دھمکیاں دے رہے ہیں کہ وہ ایٹمی ہتھیار بھی شاید استعمال کر لیں۔ براہ راست نہیں کہا لیکن اشارتاً کہا ہے۔ تو یہ ساری ان کی جو گفتگو ہے، اور یہ حقیقت کہ امریکہ کو پہلی بار ایک جنگ میں شریک کیا گیا ہے، یہ سمجھ کر کہ یہ بہت چھوٹی سی جنگ ہوگی لیکن پہلے ہی جنگ کو 4 ایک ہفتے چل گئی ہے، اس کے اثرات عام آدمی کی زندگی پر پڑ رہے ہیں اور بین الاقوامی معیشت پر پڑ رہے ہیں۔ تو یہ جو ان پلانڈ وار ہے، اور اس پر امریکی عوام کو یقیناً بہت زیادہ غصہ ہے، اور اس میں ٹرمپ کے اپنے حامیوں کو بھی بہت زیادہ غصہ ہے۔